قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 21 میں سے سورۃ لقمان کی چند آیات بینات، ان آیات میں اور اس سورت مبارکہ کے نام میں ہمارے لیے یہ درس ہے، یہ سبق ہے اور یہ نصیحت ہے اور وصیت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، بندہ پرور ہے، غریب نواز ہے، لجپال ہے، پھنسی ہوئی کشتیوں کو نکالنے والا، ڈوبی ہوئی کشتی کو یا ڈوب جانے والی کشتیوں کو پار لگانے والا، وہ اللہ وحدہ لا شریک جس کا نام اللہ ہے اور جس کے صفاتی ناموں میں اس کے نام اور اس کی صفات، وہ الرحمن بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ المنان بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا پہچاننا اور پروردگار کو ایک ماننا، اور اللہ رب الرحمن کے ہاں موحدین بندوں کا مقام، اللہ کے ہاں موحدوں کی شان، اللہ کے ہاں موحدوں کا مقام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک موحدین کی شان۔ اللہ پاک پروردگار سورۃ لقمان میں جناب حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کا ذکر بیان فرماتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم تھے، جناب حضرت لقمان حکیم علیہ السلام، اور جناب لقمان نہ نبی تھے نہ رسول تھے، اللہ کے ولیوں میں سے اور موحدوں اور مومنوں میں سے ایک انتہائی عالی مقام مومن اور موحد تھے۔ اللہ کے ہاں اللہ کو اکیلے ماننے والوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں موحدین کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ اور کیا شان ہے، وہ سورۃ لقمان کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورت مبارکہ کا نام، جس کی ابتدا کچھ یوں ہوتی ہے، الف لام میم، تلک آیات
الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین۔ سورۃ لقمان، یہ نام جناب لقمان حکیم علیہ السلام کے نام کا، اس سورت کا نام جناب حضرت بابا جی لقمان حکیم علیہ السلام کے نام پر۔ اور لقمان نہ نبی تھا نہ رسول تھا، مومنوں اور مواحدوں میں سے ایک اللہ اکیلے کی وحدانیت کا ماننے والا، تسلیم کرنے والا تھا۔ اور یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو کافر بھی تھے اور مشرک بھی تھے، وہ بھی جناب لقمان حکیم علیہ السلام کی ذات سے اور لقمان کی سیرت سے اور اس کی حکمت بھری زندگی سے واقف تھے۔ تو صرف اللہ کے نبیوں اور رسولوں نے توحید کا اور اللہ کی وحدانیت کا کام نہیں کیا، بلکہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ نبیوں اور رسولوں کی راہ پر چلنے والے ایک عام آدمی نے بھی اور عام لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ کے لیے کام کیا۔ تو اللہ کے ہاں موحدین کا اتنا بڑا مقام ہے اور موحدوں کی اللہ کے ہاں اتنی بڑی شان ہے کہ پارہ نمبر 21 میں اس سورت مبارکہ کا نام سورۃ لقمان ہے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی لوگوں نے لا الہ الا اللہ پر زندگی گزاری ہے، لات اور منات اور عزا کی عبادتوں سے بیزار ہو کر زندگی گزاری، بتوں، مورتیوں، قبروں اور مردوں سے اعلان برات کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ جناب لقمان حکیم علیہ السلام، اللہ رب رحمان فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دی لقمان کو حکمت، یہ کہ تو شکر کر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس وہ شکر کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے، اور جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بہت بے پرواہ نہایت قابل تعریف ہے۔ جناب لقمان حکیم علیہ السلام حکمت سے بھری زندگی گزارتے ہیں، اور سب سے بڑا حکیم اور کائنات میں سب سے بڑا دانا شخص وہ ہے جس نے اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا، جس نے اللہ کی توحید، ایک اللہ کے اکیلے ہونے کو پہچان لیا، جان لیا۔ وہی سب سے بڑا پروفیسر ہے، وہی سب سے بڑا دانش مند ہے، وہی سب سے بڑا تعلیم یافتہ ہے۔ اور جس نے اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچانا اور جس نے اللہ کی توحید کے مطابق زندگی نہ گزاری، لوگ بھلے اسے دانش مند کہیں، لوگ بھلے اسے بہت بڑا لیکچرار مانیں، لوگ بڑے اسے بہت بڑا سائنسدان اور سمجھدار مانیں، مگر وہ کائنات کا سب سے بڑا چول، سب سے بڑا احمق ہے کہ جس نے اللہ کی وحدانیت کو نہ پہچانا اور توحید باری تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارا۔ تو جناب لقمان حکیم علیہ السلام وہ مواحدانہ زندگی گزارنے والے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے، توحید کے مطابق زندگی گزارنے والے۔ کیا مطلب وحدانیت کا اور توحید کا؟ کہ وہ پروردگار ایک ہے، لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، اس پروردگار کی نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹا ہے نہ اس کی اولاد ہے، ولم یولد، اور اس پروردگار کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ یہ ہے اللہ کی توحید۔ اللہ کی توحید اور وحدانیت کیا ہے؟ کہ وہ پروردگار احد ہے، ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے۔ وہ پروردگار الصمد، وہ بے نیاز اور بے پرواہ ہے، اور اس پروردگار کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ پروردگار خود کسی کی اولاد ہے۔
اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید یہ ہے، وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو کافر اور مشرکوں کا حال بھی برا تھا اور کلمہ گو مشرکوں کا حال بھی برا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اگر آج ہم کافر کو کافر کہتے ہیں، اگر ہم آج مشرک کو مشرک کہتے ہیں، بھلے مشرک کلمہ گو ہو یا غیر کلمہ گو، مشرک پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے مجھے مشرک نہ کہا جائے۔ جب اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے گا، جب کوئی اللہ کی وحدانیت کے اندر ڈاکہ ڈالے گا، تو اللہ کے قرآن نے خود کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، جو شرک کرے گا بھلے وہ نام کا کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود اگر شرک کرے گا تو وہ مشرک ہوگا۔ تو جناب لقمان حکیم علیہ السلام اللہ کی توحید کا ماننے والا، اللہ کی وحدانیت کا ماننے والا، اور یاد رکھیے میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف کلمہ پڑھ لینا اور نیکی کر لینا یہ کافی نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھ لیا اور نیکی کر لی یہ بات کافی نہیں ہے، ہاں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دی جائے اور لوگوں کو بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی جائے۔ اور ہماری دعوت و تبلیغ کا آغاز کہاں سے ہو؟ ہماری دعوت اور تبلیغ کا آغاز سب سے پہلے ہماری ذات سے ہوگا، پھر ہماری دعوت و تبلیغ کا آغاز ہماری فیملی اور ہمارے گھر سے ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا، یہ نہ ہو کہ چراغ تلے اندھیرا۔ اور اللہ کے قرآن نے بتایا ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے مسلمانوں میں، جو معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے۔ تو لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیا اور جان لیا، اور اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود برحق ہے، اس کی وحدانیت کو جان لیا، پہچان لیا، اقرار کر لیا۔ اب اس کے بعد ضروری بات ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں تک لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ مشرک بھلے کلمہ پڑھنے والا ہے یا مشرک بھلا غیر کلمہ گو ہے، مشرک ناراض ہو یا مشرک کو خوش لگے، بربلا علی الاعلان تمام جھوٹے معبودوں کا رد کرنا ہے اور انکار کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو جناب لقمان حکیم علیہ السلام موحد اور توحیدی بندے تھے، اللہ کو ایک اور اکیلا ماننے والے۔ اللہ کے ہاں موحدین کا اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی شان ہے کہ آج نامعلوم صدیاں ہزاروں بھی تھیں یا لاکھوں بھی تھیں، لیکن لقمان کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں زندہ اور جاوید ہے۔ جب تک اللہ کا قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جب تک اللہ کے قرآن کو پڑھایا جاتا رہے گا، جب تک اللہ کا قرآن سیکھنے والے سکھانے والے سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے کو جاری اور ساری رکھیں گے، ہر پڑھنے والا اللہ کے قرآن میں یہ آیات پڑھتا رہے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ تو یہ ہے موحد کا اور یہ ہے توحیدی بندے کا مقام اور رتبہ۔ یہ تو دنیا کے اندر اتنا بڑا انعام ہے، جب بندہ مومن اور موحد اللہ کے ہاں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اور اللہ نے مومنوں اور مجاہدوں، مومنوں اور موحدوں کے لیے اپنی جنتیں تیار فرمائی ہیں۔ پیارے بھائیوں، مومن اور موحد کا کیا مقام ہے؟ مومن اور موحد کے مقام کے لیے اللہ کے قرآن نے ایک عجیب نقشہ اور ایک عجیب صورتحال بیان فرمائی۔ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں سلام کرنے کے حوالے سے، السلام علیکم کے حوالے سے پورے آداب سکھائے گئے اور پوری تعلیم سکھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، یہ سلام کے حوالے سے۔ اور آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کرنا آپس میں عام کر دو۔ اور اس میں بتایا
کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو سلام کرے، اور فرمایا کہ بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، اور فرمایا کہ کھڑا ہوا جو ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور فرمایا کہ سوار پیدل کو سلام کرے، چلتا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ لیکن مومن اور موحد کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ اے پیغمبر، جب یہ مومن اور موحد تمہارے پاس آئیں تو آپ نے انہیں سلام کہنا ہے۔ حضور کا مقام اور رتبہ بڑا ہے، لیکن اللہ حضور کو فرما رہے ہیں کہ آپ نے آنے والے ان مومنوں اور موحدوں کو سلام کہنا ہے، اور انہیں ان کے پروردگار کی رحمت و مغفرت سے آگاہ کرنا ہے۔ تو مومن اور موحد کا مقام کہ چاہیے تو یہ تھا کہ آنے والا سلام کرتا، مگر پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ ان کو سلام کریں۔ جناب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں اور نصیحت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ کا قرآن ہے اور جناب لقمان حکیم علیہ السلام کی بات ہے۔ جناب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ لقمان کا پیارا بیٹا اور چھوٹا بیٹا ہے۔ جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کوئی نہیں کرنا۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ خود توحیدی بن جانا، موحد بن جانا کافی نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کی اللہ کی توحید پر پرورش کروں۔ خود نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، میری اللہ نے ذمہ داری رکھی کہ میں اپنی فیملی اور اپنے گھر اور اپنے بال بچوں کو نماز کی تلقین کروں اور حکم کروں۔ اور اللہ کا یہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ گھر کے بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اپنی اولاد سے یہ کہے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کوئی نہیں کرنا۔ تو جناب بابا جی لقمان حکیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے کو پیار سے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، میرے چھوٹے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کوئی نہیں کرنا۔ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور اپنی اولاد کو کہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کوئی نہیں کرنا ہے؟ لیکن ایسا ہم نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے کہ جب باپ اور والدین اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کرے گا، سستی کرے گا اور بے پرواہی اختیار کرے گا تو یہ بھی ساتھ میں مجرم ہوگا۔ ہاں جی، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام ہے، اور یہاں لقمان علیہ السلام کی بجائے جناب حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں علیہم السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے یہ پوتے ہیں، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابا جی یعقوب، ان کی موت کا وقت آیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اذ حضر یعقوب الموت، جب جناب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، پیغمبر کو یہ معلوم ہوا کہ اب میری موت آیا چاہتی ہے۔ عین موت کے وقت اللہ کے رسول جناب یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم اپنی اولاد کو جمع کرتے ہیں، اور جناب یعقوب اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں
کتنی اولاد تھی جناب یعقوب علیہ السلام کی؟ 11 بیٹے ایک تھے اور یوسف اور بنیامین 2 اور، تو جناب یعقوب علیہ السلام کی 13 بچے تھے، 13 اولاد، 13 لڑکے تھے۔ اگر بیٹیاں ہوئی تو وہ اس کے علاوہ ایک یوسف اور یوسف کے بھائی بنیامین، اور اسی طرح جو ہے وہ 11 مزید بیٹے، تو 11 12 اور 13 بچے ہیں، 13 لڑکے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اپنی موت کے وقت کیا کہتے ہیں؟ ہمارا موت کے وقت کہنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ زندگی بھر ہم یہ کوشش کریں کہ معاہد رہیں اور توحیدی بن کر رہیں، اور جب مرنے لگیں اپنا فریضہ سر انجام دے کر مریں، جیسے لقمان نے کیا، جیسے یعقوب نے کیا علیہ السلام۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جناب یعقوب نے اپنی اولاد سے کہا کہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگے کس چیز کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ اب تو میں زندہ موجود ہوں، ایک اللہ کو پوجتے ہو، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، کہا کہ میں جب مر جاؤں گا میری موت کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ ساری اولاد جناب یعقوب کو جواب دیتی ہے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ جناب یعقوب کو ان کے 13 بیٹوں نے یہ جواب دیا کہ ہم تیرے ہی معبود کی تو عبادت کریں گے، اور یعقوب علیہ السلام کا معبود اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا معبود، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا معبود، وہ کتنے ان کے خدا تھے، کتنوں کی وہ پوجا کرتے تھے؟ الہ واحدن، صرف ایک اللہ کی۔ اور آج کافروں کا حال تو برا ہے ہی ہے، کافر اور مشرک تو برے تھے ہی تھے، بیت اللہ کے اندر 360 بت موجود تو تھے ہی تھے۔ آج کلمہ پڑھ کے شرک کرنے والوں کی حالت یہ ہے کہ کسی کو داتا بنایا ہوا ہے تو کسی کو غوث بنایا ہے، کسی کو لجپال بنایا ہے تو کسی کو مقدمات سے بری کرنے والا بنا رکھا ہے، یعنی ون کی ونک کے مختلف رنگوں کے خدا، جھوٹے خدا بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ کہیں جو ہے وہ بری امام بری میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، وہ مردہ جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، اس مردے نے ان زندوں کی کیا کھوٹی قسمت کو کھڑی کرنا ہے، اور اس مردے نے کیا ان کو ان کے مقدمات سے بری کرنا ہے۔ تو موحدین کا مقام اور موحدین کی شان، کیوں کہ انہوں نے زندگی توحید پر گزاری اور مرتے وقت بھی اپنی اولاد کو اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کی تعلیم دی اور درس دیا۔ ہمارا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو سارے بیٹوں نے جناب یعقوب کو جواب دیا، الہ واحدن، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم ایک اللہ کو پوجنے والے ہوں گے۔ جناب لقمان کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے، چوری بھی ظلم ہے، ڈاکہ بھی ظلم ہے، زنا بھی ظلم ہے، چھوٹے بڑے بہت سارے ظلم اور زیادتیاں ہیں، لیکن شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جو اس ظلم کا ارتکاب کر کے مر گیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کو حلال کر دیا اور جنت کو حرام کر دیا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ معاہدین کا مقام اور معاہدین کی شان، یہ قرآن مجید میں سے پارہ نمبر 12 ہے، سورۃ یوسف ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام قید خانے میں، جیل میں چلے گئے، اور جیل کے اندر ضروری نہیں کہ قید خانے میں صرف گناہگار ہی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ نیکوکار لوگ بھی جیل کی ہوا کھا لیتے ہیں۔ جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خود بھی نبی رسول ہے، باپ بھی نبی رسول ہے، دادا بھی نبی رسول ہے، پر دادا بھی نبی رسول ہے، اور جناب یوسف جیل میں جاتے ہیں۔
جیل کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں؟ جیل میں پہنچ کر انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان مسجد میں ہے یا بازار میں ہے، غمی میں ہے یا خوشی کے اندر ہے، مصیبت میں ہے یا آسانی کے اندر ہے، آزادی کی زندگی گزار رہا ہے یا غلام یا قیدی ہے، ہر ایک مقام پر تختہ دار پر بھی لا الہ الا اللہ پر کار بند رہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں ان کا آقا، ان کا مالک تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر رکھ دیتا، تپتی ہوئی گرم جون جولائی کی دھوپ میں پورا دن ریت کے اوپر لٹائے رکھتا، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ ہوتا تھا کہ احد۔ کیا مطلب؟ قل هو اللہ احد، وہ پروردگار ایک ہے۔ اور ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ شاید دوسرے تیسرے تھپڑ پر ہم لات لات منات منات کہنا شروع کر دیں۔ اللہ کے ہاں موحدین کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی شان ہے۔ جناب حضرت بلال مار کھاتے رہے، اور دیکھنے والے جب دیکھتے تھے میرے بھائیوں، بلال رضی اللہ عنہ کی پیٹھ پر سے جب کپڑا اٹھایا جاتا تھا، حضرت بلال کی کمر میں، پیٹھ میں بڑے بڑے کھڈے موجود تھے، یعنی اتنا ان کو انگاروں سے جلایا گیا، اتنا تپتی ریت پہ لٹایا گیا کہ حضرت بلال کا گوشت بھی جل گیا، چمڑی بھی جل گئی، اور بلال کی پیٹھ میں بڑے بڑے کھڈے اور گہرے گہرے کھڈے بن گئے۔ لیکن بلال کو اللہ نے مقام کیا دیا؟ اللہ اکبر! یہ معراج کی رات ہے، نبی پاک علیہ السلام کو جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے جنت جب دکھائی گئی، میں نے اپنے آگے آگے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتیوں کی آواز سنی۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے ہاں موحدین کا یہ مقام ہے، اور مشرک پلید کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی۔ جناب یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں کو کہتے ہیں، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا متفرق رب بہتر ہیں، یعنی ایک یا دو یا تین یا 10 یا 12 رب بہتر ہیں، یا پھر ایک اللہ جو نہایت غالب ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں، اور جیل کے ساتھیوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بتوں کو اور مردوں کو پوجنا چھوڑ دو، پتھروں اور درختوں کو پوجنا چھوڑ دو، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرو، اور ایک اللہ اکیلے کی عبادت کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔